الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقال يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. معزز سامعین، محترم حضرات، ہجرت کے 8ویں سال فتح مکہ پیش آیا. آج کے خطبے میں ہم اسی کو سنیں گے. حدیبیہ میں جو صلح ہوا تھا اہل مکہ اور مسلمانوں کے درمیان، اس میں مسلمانوں نے بہت ہی دب کر کے صلح کیا تھا. اس میں ایک دفعہ اور ایک پوائنٹ یہ تھا کہ کوئی بھی کسی بھی قبیلے سے دوستی اور معاہدہ کر سکتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا معاہدہ بنو خزاعہ سے ہو گیا. یہ ایک دوسرے کے حلیف اور مددگار ہو گئے. اور ایک قبیلہ بنو بکر جو تھا وہ اہل مکہ سے اس نے صلح کر لی، وہ حلیف اہل مکہ کا ہو گیا. اب جو جس طرف سے صلح کر لے وہ اسی پارٹی میں شمار ہوتا ہے. حلیف بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر اگر کوئی حالات آئیں گے تو آپ ہماری مدد کرو گے، آپ کے اوپر کوئی حالات آئیں گے تو ہم آپ کی مدد کریں گے. چنانچہ بنو خزاعہ مدینہ کے اور مسلمانوں کے حلیف ہو گئے، بنو بکر اہل مکہ کے حلیف ہو گئے. بنو خزاعہ کے لوگ مکہ مکرمہ میں آ کر کے طواف وغیرہ کر رہے تھے، عبادتیں کر رہے تھے. تو بنو بکر کے لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور 20 لوگوں کو قتل کر دیا. تو بنو خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد کی کہ ہمارے ساتھ اس طرح سے بنو بکر نے زیادتی کی ہے اور ان کا ساتھ قریش نے دیا اس ظلم میں اور زیادتی میں، تو آپ ہماری مدد کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے مطابق ان کی مدد کا وعدہ کیا کہ ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. چنانچہ پہلا کام یہ کیا کہ اہل مکہ کو خط لکھا، پیغام بھیجا کہ دیکھو تمہارے حلیف نے ہمارے حلیف کے 20 لوگوں کو قتل کیا ہے اور زیادتی کی ہے، تو اس کی دیت ادا کی جائے. پہلی بات. دوسری بات، اگر دیت نہیں ادا کرتے ہیں تو بنو بکر سے آپ اپنے تعلقات ختم کر لیں. تیسری بات، اگر یہ دونوں کام آپ نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا جو صلح حدیبیہ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، آپ اس معاہدے کو ختم کریں. ختم مانیں. تو اہل مکہ نے دو باتوں کا انکار کر دیا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم دیت بھی نہیں ادا کریں گے اور بنو بکر کو چھوڑیں گے بھی، ان کے ساتھ رہیں گے، معاہدہ کو ختم کر دیں گے. انہوں نے یہ سمجھا کہ جس طرح سے یہ دب کے معاہدہ کیا تھا تو دبے ہی ہوئے ہیں اور یہاں مارا 20 لوگوں کو تو اور ماریں گے. اس طرح سے جوش اور غرور میں انہوں نے ایسا کہا کہ ہم معاہدہ ختم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تیاری شروع کر دی اور تمام چیزوں کو بہت ہی اہتمام فرمایا. مدینہ کی خبر باہر نہ جانے پائے اور مکہ کی پوری خبر، ان کے گھر کی پوری تفصیلات آپ کے پاس آتی رہے. یہ نظام بہت ہی مستحکم اور مضبوط کھڑا کیا. آگے پیچھے دائیں بائیں ہم کو دیکھتے رہنا چاہیے، حالات کس رخ پر جا رہے ہیں
ہوائیں کتنی تیز آنے والی ہیں، نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی باریکی کے ساتھ مدینہ بیٹھ کر کے مکہ کے حالات پر نظر رکھتے تھے، اور مدینہ کے حالات باہر نہ معلوم ہو سکیں، اس کا بھی بہت مضبوط نظام بنایا تھا۔ ایک صحابی تھے، بدری صحابی تھے۔ غلطی جو بھی انسان ہے اس سے ہو سکتی ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی کے علاوہ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ بدری صحابہ کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ ان کے آگے پیچھے کے تمام گناہ ہم نے معاف کر دیے، ابھی تک جو گناہ کیا تو وہ بھی معاف، آئندہ اگر ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے وہ بھی ہم نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بدری صحابہ کرام کے لیے کہتے ہیں۔ جب یہ پورا نظام بن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مکہ پر اب حملہ کرنا ہے، انہوں نے 20 لوگوں کو قتل کیا ہے اور قاتلوں کو سبق سکھانا ہے، تو حضرت حاتب ان کے بچے مکہ کے اندر تھے، یہ سوچا کہ اگر یہاں سے حملہ ہوتا ہے تو مکہ کے لوگ ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، گھر والوں کو قتل کر دیں گے، تو میں تھوڑا سا ان کے اوپر احسان کر دوں، اس کے بدلے میں ہمارے بچے محفوظ رہیں گے۔ یہ تفصیلات لکھ کر کے سارا نامی ایک عورت کے ہاتھ سے بھیج دیا جو مکہ جا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ خاتون یہاں کی معلومات کو لے کر کے مکہ جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چند صحابہ کو بھیجا، جس میں حضرت علی، حضرت عزیر، حضرت مقداد، ابو مرسد یہ تھے کہ جاؤ، خاخ کے مقام پر ایک عورت ملے گی، اس کے پاس مدینہ کی معلومات، ہمارے منصوبوں کے بارے میں پرچی موجود ہے، اور وہ مکہ لے کر کے جا رہی ہے، لے کر کے آؤ، اس عورت کو ہی گرفتار کر لاؤ۔ یہ لوگ پہنچے اور اسی مقام پر وہ عورت مل گئی۔ وہ تیزی کے ساتھ جا رہی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے جو بات بیان فرمائی تھی بالکل ویسے ہی اسی مقام پر وہ عورت ملی۔ اس سے پرچی کے لیے کہا تو اس نے انکار کیا، منع کیا، پھر جب سختی کی تو اس نے اقرار کیا اور پرچی مل گئی۔ حضرت حاتب کے بارے میں معلوم ہے کہ پرچی ان کی طرف سے تھی۔ یہ معلوم ہوتے ہی صحابہ کرام کے درمیان ایک بے چینی پھیل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کھینچ لی اور اجازت طلب کی کہ اجازت ہو تو اللہ کے نبی ان کا سر قلم کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی جو مجبوری تھی، جو عذر انہوں نے پیش کیا، یہ معقول عذر ہے، لیکن ایک گھر کی وجہ سے پوری قوم مصیبت میں گرفتار ہو جاتی، یہ غلطی بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، اس لیے عمر تم ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرو۔ بدری صحابی تھے، یہ معاملہ پیش آیا، اور ادھر جب اہل مکہ کو احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی، یہ معاہدہ ختم کر کے ہم نے غلطی کی، تو یہ ہوا کہ نئے سرے سے معاہدہ کر لو۔ ابو سفیان وہاں سے سیدھا مدینہ منورہ پہنچا اور اپنی بیٹی کے گھر پہنچا۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سگی بیٹی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہیں، آپ کی بیوی ہیں۔ ان کے اپنی بیٹی کے یہاں پہنچے تو چارپائی پر بیٹھنے لگے، جیسے بیٹی اٹھی اور بستر کو لپیٹ دیا، اور انہوں نے جب اعتراض کیا کہ بیٹی یہ کیا کر رہی، میں تیرے گھر آیا ہوں اور بستر تو لپیٹ رہی ہے بچھانے کے بجائے، بولے اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اور تو مشرک ہے، ناپاک شخص اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتا، میرے آقا، میرے سرتاج خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے، تم ناپاک ہو۔ یہ بیٹی نے اپنے سردار باپ سے کہا۔ اس طرح سے بیویوں کے ساتھ شوہر کا معاملہ ہونا چاہیے کہ بیویاں
اپنے گھر کی، اپنے ماں باپ بھائی بہن کی محبتوں کو بھول کر کے اپنے شوہروں کے لیے فدا ہوں۔ ایمان کی بھی روشنی ملتی ہے اور ایمان کی بھی تازگی اس سبق میں ہے۔ دوسری طرف ہمارے گھریلو معاملات کے تعلق سے، میاں بیوی کے جوڑ اور لگاؤ کے تعلق سے بھی سبق ملتا ہے۔ شوہر ایسی محبت دے، ایسی ان کے ساتھ نرمی اور رافت کا معاملہ کرے کہ بیوی اپنے ماں باپ کو بھول جائے اور اس کے دل و دماغ پر صرف اور صرف شوہر کی عظمت و محبت ہو۔ اللہ کے نبی نے ایسی محبت دی، وہ غصہ سے باہر نکلا اور پھر حضرت عمر کے پاس، حضرت ابوبکر کے پاس، حضرت عثمان کے پاس، حضرت علی کے پاس آیا اور سب نے منع کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا انکار کر دیا، جو معاہدہ ختم ہو گیا، اب ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت فاطمہ کے پاس گیا کہ فاطمہ تم ہی کہہ دو کہ معاہدہ باقی رہے گا، حضرت فاطمہ نے منع کر دیا۔ چھوٹے سے ننھے حضرت حسن تھے، ان کے پاس گیا کہ یہ بچہ کہہ دے گا تو تمام مسلمان مان لیں گے اور معاہدہ پھر نئے سرے سے وہ رینیول ہو جائے گا۔ بچے نے بھی منع کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر نامراد مکہ واپس پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان 8 ہجری کو 7000 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے سفر شروع فرمایا، اور جو قبائل حلیف تھے جیسے بنو خزاعہ اور بھی قبائل حلیف ہو گئے تھے، ان سب کو اطلاع کر دی کہ ہم اس مقصد سے جا رہے ہیں اور اس میں آپ ہمارا ساتھ دو، چونکہ اپنے حلیف کے 20 لوگوں کا انہوں نے قتل کیا ہے اور بلا وجہ قتل کیا ہے، اور قتل کرنے والوں کے خلاف یہ کارروائی نہیں کرتے، ہمارا ساتھ دو۔ تو حلیف قبائل سے بھی راستے میں اور لوگ جمع ہو گئے۔ مکہ سے باہر ایک مقام پر یہ 10,000 کی تعداد میں مسلمان ہو گئے، اور الگ الگ قبیلوں کو الگ الگ چولہا جلانے کا حکم فرمایا کہ اپنا کھانا اپنے حساب سے بناؤ سب لوگ۔ دور تک 10,000 صحابہ پھیل گئے، ان کے چولہے جلنے لگے۔ چولہا جلنے کے دھوئیں اور آگ کو دیکھ کر کے اہل مکہ نے محسوس کیا کہ کوئی بڑی مصیبت مکہ پر نازل ہونے والی ہے۔ حضرت عباس نکلے، وہ پہلے ایمان قبول کر چکے تھے لیکن اطلاعات مدینہ بھیجا کرتے تھے، اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ پھر ابو سفیان بھی نکلا، تو ابو سفیان کے بارے میں حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن طلب کر لیا تھا کہ ہمارے پروٹیکشن میں رہیں گے۔ حضرت عمر کی نظر پڑی، فوراً تلوار لے کے دوڑے، لیکن حضرت عباس نے کہا کہ انہوں نے ہم سے امن طلب کیا، اللہ کے نبی نے امن دیا ہے، انہوں نے اپنی تلوار واپس رکھ لی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیر تھے، آپ کی باتیں دیکھ کر کے سن کر کے وہ متاثر ہوئے اور ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا۔ دوسرے دن 20 رمضان کو صبح کے وقت 10,000 صحابہ مرتب انداز میں نکلتے ہیں۔ ہم لوگ بھی عشق رسالت کے نام پر جلوس نکالتے ہیں، ہلڑ بازی کرتے ہیں اور ایسی بیہودگی کا مظاہرہ کرتے ہیں جس سے لوگ اسلام کے قریب آنے کے بجائے اسلام سے دور ہو جائیں، لیکن مرتب شائستہ اور منظم انداز میں نکل رہے تھے۔ حضرت عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ابو سفیان کو پہاڑی پہ کھڑا کر دو، اور جو دستے نکل رہے ہیں ان کو دکھاتے رہو تاکہ ان کو احساس ہو جائے جس یتیم کو تم نے بے سہارا سمجھ کر کے مکہ سے نکالا تھا، وہ یتیم اللہ کے بھروسے مکہ سے نکلا تھا، اور وہ یتیم آج فاتح بن کر کے، سپہ سالار بن کر کے، دنیا کا عظیم رہبر رہنما بن کر کے، قائد بن کر کے مکہ میں انٹری کر رہا ہے، پرویش کر رہا ہے۔ وہ کھڑا ہوا پہاڑی پر، اور یہ دستے جب نکلتے تو ان کے ہتھیاروں کو دیکھ کر کے، بازوؤں کی قوت اور پیروں کی دھمک دیکھ کر کے ابو سفیان بار بار ڈر جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے راستے میں کوئی مزاحمت نہ کرے، جو بھی مزاحمت کرے گا ہمارے دستے مقرر ہیں، وہ کیفر کردار کو پہنچے گا۔ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو امان ہے۔ من دخل المسجد فهو آمن، جو مسجد میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے۔ من غلق باب فهو آمن، جس نے دروازہ بند کر لیا اس کو امان ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا۔ صحابہ کرام میں جنہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا تھا اور ہر طرح ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا،
ان میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج خون خرابے کا دن ہے، الیوم تستحل الکعبہ، آج کعبہ حلال ہو جائے گا، آج دشمنوں کو کعبہ بھی نہیں چھوڑا جائے گا، ہم قوت و طاقت شان و شوکت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ اپنے زخموں کو یاد کرتے صحابہ اور اس طرح کی آواز بلند کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ باتیں پڑیں تو آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا معافی کا دن ہے، الیوم تکسل کعبہ، آج کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا، الیوم یوم بر و وفا، آج احسان بھلائی و شفقت کا دن ہے، ظالموں سے بدلہ لینا کا دن نہیں ہے، ان کو معاف کرنے کا دن ہے۔ مکہ کعبہ کے صحن میں وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ وہ لوگ بھی کھڑے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجھڑی ڈالی تھی، جنہوں نے پتھر پھینکے تھے، جنہوں نے زخمی کیا تھا، شہر اقدس پر جنہوں نے تھوکا تھا۔ وہ لوگ بھی داخل ہیں جنہوں نے سمیہ کو چیر دیا تھا اور ان کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا۔ وہ لوگ بھی داخل جنہوں نے بلال کو کھینچا تھا اور فرش پہ گھسیٹا تھا، راستوں پر گھسیٹا تھا، سب کو معاف کر دیا گیا۔ اسلام یہ ہے، مسلمان انتقام اور بدلہ نہ لیا کرتے، اسلام انتقام اور بدلہ لینے کا سبق نہیں دیتا۔ اتنے بڑے بڑے ظالم، ہندا جنہوں نے کلیجہ چبایا تھا وہ بھی موجود ہیں، اور حضرت حبشی جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا وہ بھی موجود ہیں۔ سب کو معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ ظہر کا وقت ہو گیا، حضرت بلال کھڑے ہو کر کے اذان دیتے ہیں۔ وہ بلال جن کو غلام کہہ کر کے، حبشی کہہ کر کے ذلیل کیا جاتا تھا، رسوا کیا جاتا تھا، اللہ کے نبی نے اس خطبے میں یہ بات بتائی، یہ اعلان کیا کہ تمام انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں، خاندان کی بنیاد پر نہیں، نسل کی بنیاد پر نہیں، رنگ کی بنیاد پر نہیں، زبان کی بنیاد پر نہیں۔ جو متقی ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا۔ وہ مٹی ڈھونے والا، پتھر پھوڑنے والا ہو سکتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ سونے کا کام کرنے والا، سونے کے فرش پہ سونے والا، سونے کا لباس پہننے والا، سونے کا نوالا کھانے والا، اگر اللہ کا باغی اور نافرمان ہے، اللہ کا خوف اگر اس کے دل میں نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک ذلیل و رسوا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اس دن یہ خطبہ کہا۔